اسی طرح 4 قسم کے وہ جانور ہیں جن کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ذبح کر بھی دیے جائیں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی، وہ قربانی لگتے ہی نہیں ہیں وہ جانور۔ نمبر 1 نوٹ کرتے جائیں، یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں وہ قربانی میں کفایت نہیں کرتے، قربانی ان کی جائز ہی نہیں ہے۔ نوٹ کرتے جائیں۔ نمبر 1 ایسا جانور جو کانا ہو چکا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، یعنی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے یا دونوں خراب ہو گئی ہیں، کانا پن بالکل واضح ہے، تو وہ جانور قربانی میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، وہ چلتا ہے تو اس کا لنگڑا پن جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ایسا کمزور جانور جس کا کمزور ہونا اتنا زیادہ ہو چکا ہو کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا جانور بالکل کمزور بوڑھا ہو گیا ہے، وہ جانور بھی اللہ کے راستے میں قربانی کے طور پہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو، بخار ہو گیا اس کو یا کوئی اور بیماری لگ گئی، کانا بھی نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بنا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ بیمار ہے جس کی بیماری بالکل واضح ہے، تو ایسا بیمار جانور بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا قربانی کے طور پر۔ دوسری احادیث اگر ساتھ ملائیں، صحابہ اکرام کے آثار ملائیں، تو جس کے مکمل طور پر سینگ ٹوٹ چکے ہوں، ایک مکمل سینگ ٹوٹ جائے یا دونوں ٹوٹ جائیں۔ اسی طرح کانوں کا مسئلہ ہے، کان اس کے اگر پھٹے ہوئے ہیں، زیادہ کٹے ہوئے ہیں، تو وہ جانور بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں بطور قربانی کے۔ تو ان جانوروں کی خاص خیال رکھیں آپ، کانا جانور نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، بالکل لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جوان جانور ہو، خوبصورت ہو، آنکھوں والا ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کمزوریاں اس کے اندر نہ ہوں، بہترین خوبصورت سا جانور ہو، رب کے راستے میں لٹا کر چھری چلا دے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، میرا اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے گا اور قبول کر کے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، دیگر بہت سارے انعامات اور فوائد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔